بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایس پی ایس ایس میڈ ایزی کے ہمارے لیکچر سیریز کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم اپنے لیکچر سیریز میں اپنا دوسرا ٹاپک جس میں ہے کہ بیسیکلی ڈیٹا انٹری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسکرپٹیو انالیسس کو ہم سیکھیں گے۔ سو بیسیکلی آپ کو اسکرین پہ ایک ڈیٹا سیٹ نظر آئے گا، ایک جو ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے 50 لوگوں کا، جس میں ہم نے ڈفرینٹ ویریبلس کے بیس پہ ان کا ڈیٹا لیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس جو کوشچنر ہیں یہ بیسیکلی ایک شارٹ ڈیٹا ہم نے ڈمی ڈیٹا بنایا ہوا ہے، جس میں سپوز کر لیں کہ ہم نے ایک پاپولیشن میں اورل کینسرز اور اس سے ریلیٹڈ جو بایوپسیز ہوتی ہیں، تو ان میں مختلف جو ہے ہمارے پاس کچھ ہم نے چیزیں نوٹ کی ہے، اور ان چیزوں کا جو ہے ہم نے ڈیٹا ریکارڈ کیا ہے۔ سو اس میں جو ہے ہمارے پاس دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نام، ایج، جینڈر، ایجوکیشن، ایکسپیرینس، کلچر، یہ چیزیں ہمارے پاس، ان کو کہتے ہیں ڈیموگرافکس، جو ہمارے پاس بنیادی طور پہ پارٹیسپینٹ کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافکس۔ یہ یاد رکھیں کہ اسٹیٹسٹکس میں اور ریسرچ میں اس کو کنفاؤنڈنگ فیکٹرز بھی کہتے ہیں، اور یہ کنفاؤنڈنگ فیکٹرز بیسیکلی ہمارے جو ایکچوئل جو ڈیٹا ہوتا ہے، ویریبلز ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل ویریبلز ہوتے ہیں جس میں ہم نے میجرمنٹس کی ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیکٹرز کی، سو اس پہ افیکٹ کرتی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی جو ہے ریسرچ ویریبلز نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاس یہ افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم کنفاؤنڈنگ ویریبل کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ویریبل میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو جو ہے ویریبل ویو میں جا کے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ جیسے نیم ہے تو اسٹرنگ ٹائپ ہے، ایج اس کی ٹائپ نومیرک ہے، جینڈر کی اسٹرنگ ہے، ایجوکیشن نومیرک، اور یہ ساری اس طرح ہمارے پاس، اور پھر لیبل ہو گیا، اور ساتھ میں جو ہے نا اس طرح ہمارے پاس یہ فارم بنتا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فار سپوز اگر ہم نے جو ہے دیکھنا ہے کہ انٹری میں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اسٹرنگ ہے، یعنی لفظ لکھا جانا چاہیے اور وہاں پہ ڈیجٹ آ گیا، یا ایک ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ڈیجٹ لکھنا چاہیے تھا اور کوئی ورڈ آ گیا، تو اس طرح کے ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ بٹن پریس کرتے ہیں، یہ والا ویلیو لیبلز کو۔ اس کو دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کوالٹیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں اسٹرنگز فارم میں، جیسے جینڈر ہے تو یا تو میل فیمیل میں کر رہے ہوتے ہیں، اور کلچر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تین کیٹیگریز جو ہمارے ورٹیکل پیٹرن کی ہے، فیشل ورٹیکل پیٹرن، جس میں ہمارے پاس نائمو ڈائیورجنٹ ہے، ہائپر ڈائیورجنٹ ہے، اور ہائپو ڈائیورجنٹ ہے، تو وہ بیسیکلی ہم نے نام کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ سو یہ بٹن کلک کرتے ہوئے بیسیکلی ہم اس میں چیک کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے پاس کوئی رانگ انٹری تو نہیں ہے، تو وہ بالکل نہیں نظر آ رہی۔ اچھا، تو یہ آپ کے پاس ہو گیا بیسیکلی ایک ڈیٹا انٹری کے حوالے سے۔ اب دیکھیں فار سپوز کریں مجھے یہ اس میں 55.0 55.0 پھر 0.7 تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیسیمل کے بعد کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے اس میں بھی ہے، لیکن کہیں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہول نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہو گیا، تو اس میں اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیسیمل کے بعد کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اس کو ہم شارٹن بھی کر سکتے ہیں، پہلے ہم ویریبل کا نام جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، سافٹ چین پوگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ہے سافٹ چین۔ اس میں میں ڈیسیملز کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں، فار ایگزامپل 0 کر دیا، تو اب اگر دیکھیں تو سافٹ چین پوگ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈیسیمل یہاں سے ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے سٹل جب ہم ڈیٹا انٹری کر بھی لیں تو ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ سو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو انالیسز ہے بیسیکلی ڈسکرپٹیو انالیسز، جس میں ہمارے پاس مین، میڈین، موڈ اینڈ پرسنٹیجز آتے ہیں، تو وہ کیسے کرنا ہے۔ تو میں سٹارٹ کروں گا ڈیموگرافکس سے جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، اور پھر اس کے بعد میں آؤں گا ریئل ویریبل کی طرف۔ تو یہ لیکچر آپ نے پورا دیکھنا ہے اور اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ تو اب دیکھیں
اس میں جو آپ کو بتایا نیم، ایج، جینڈر، ایجوکیشن، ایکسپیرینس اینڈ کلچر، یہ ہمارے پاس 6 ویریبلز ہیں. میں ابھی آپ کو اس کا انالیسس کروں گا. تو چلیں نیم کو تو ہم نے یہ فرضی نام دیے ہیں ہر پارٹیسپینٹ کو، تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ ہم اس کی انالیسس نہیں کریں گے کیونکہ نام سے ہمیں کوئی یہاں پہ اسٹڈی میں کوئی غرض نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس یہ والا جو انالائز کا بٹن ہے یہ والا، اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس پورا فنکشن آ جاتے ہیں، سارے فنکشن جتنے بھی ہیں. اس کو ڈائریکٹلی اگر آپ کریں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ویٹ کیسز اگر دیکھنی ہے، اس میں یہ شارٹ کیز ہیں، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. چلیں ہم آتے ہیں اینالائز کی طرف. تو اینالائز میں جاتا ہوں ڈسکرپٹیو میں، اور ڈسکرپٹیو میں پہلے دیکھ لیتا ہوں پرسنٹیجز کے حساب سے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس گروپ ویریبلز ہیں، جو جن میں ہم نے گروپس بنائے ہیں، جیسے جینڈر ہو گیا تو میل اور فیمیل کا گروپ بنایا ہے، یا پھر ورٹیکل پیٹرن کے ہم نے گروپ بنائے ہیں، یا پھر کلچر ہو گیا تو ان کے بھی ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ود ان دا گروپس جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. اور باقی اور اس میں نہیں ہے تو وہ ہم اس میں انٹر کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا. اب آپ کو یہاں دیکھیں جب آپ کوئی ویریبل موو کرتے ہیں تو یہ بٹن پریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں نے ادھر سے ادھر کی طرف موو کرنا ہے واپس تو یہ میں ادھر، اور اگر اس ویریبل یا پھر اس ویریبل کو میں نے ادھر لے کر آنا ہے اس جگہ پہ تو میں اس بٹن کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ موو ہو گئے. ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے اسٹیٹسٹکس ہے، چارٹس، فارمیٹ اینڈ بوٹ اسٹریپ. ہم جاتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں. اب دیکھیں اسٹیٹسٹکس میں مجھے کیا چاہیے. اس میں اسٹیٹسٹکس میں مجھے آپ دیکھیں کہ یہ میں نے گروپ ویریبلز کیے ہیں اور میں فریکوینسیز کر رہا ہوں. تو فریکوینسیز میں مجھے مین، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، رینج، اسکیونیس، کرٹوسز یہ چیزیں نہیں چاہیے ابھی فی الحال. تو میں کیا کرتا ہوں، اگر تو فار ایگزامپل میں کہوں کہ چلیں کلچر کا بتا دیں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے نا کون سے کلچر میں، جینڈر کی پرسنٹیج بتا دیں یا ورٹیکل، تو چلیں میں پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے نا وہ فار ایگزامپل مین ایج کی اس کی جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے اس کے علاوہ جو کوئی اور ویریبل ہے، ویسے نکلتی نہیں ہے اس چیز کی. ایسے اگر کلچر کی میں مین نکالوں یا پھر میں جو ہے نا اس کا جینڈر کا مین نکالوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مطلب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو اس میں ہم یہ ویسے چوز نہیں کرتے. چارٹس میں نے سلیکٹ کرنے، فار ایگزامپل کتنے پرسنٹیج جب ہم نے شو کرنی ہوتی ہے تو ہم پائی چارٹس یوز کرتے ہیں. تو ہم جو ہے پرسنٹیجز کے لیے وہ کر لیتے ہیں، جیسے چونکہ ہمیں ڈیٹا پرسنٹیجز میں چاہیے، اور میں وہ اوکے کا بٹن پریس کر لیتا ہوں. تو دیکھیں یہ فنکشن ابھی چل رہا ہے، یہ میرے پاس ریزلٹس آ گئے ہیں. تو اگر میں تھوڑا سا آپ کو ریزلٹس کو ایکسپلین کروں تو دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا یعنی سیمپل سائز ویلڈ 50 تھا، کوئی مسنگ ڈیٹا اس میں نہیں تھا. یہ تو آپ کو جنرلی آپ کے ڈیٹا کا اوور ویو بتا دیتا ہے، کوئی بھی آپ انالیسس کرتے ہو اس میں. پھر آتے ہیں فریکوینسی ٹیبلز میں. تو دیکھیں ہر ویریبل کا اپنا اپنا ٹیبل بنایا ہے. تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جینڈر کا جو اپنا ٹیبل بنایا ہے نا، اس میں 2 ہمارے پاس کیٹیگریز تھی، میل اور فیمیل. تو 50 میں سے یہاں بتایا کہ 23 ہمارے پاس میل تھے اور 27 فیمیلز تھی، جن کی پرسنٹیجز بھی بتائی گئی ہے کہ 46% ہمارے پاس میل تھے، 54% ہمارے پاس فیمیلز تھیں. باقی یہ کمولیٹیو پرسنٹ اور ویلڈ پرسنٹ یا آپ کے اسٹیٹسٹکس کے کانسیپٹس ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ لیں، یہ ہمارے اس ٹاپک کا پارٹ نہیں ہے. ورٹیکل پیٹرنز کی اگر جو ہمارا ایک اور ویریبل تھا کہ جس میں ہائپو، ہائپر اور نارمو ڈائیورجنٹ کتنے اینگلز تھے اس میں، یا کیا پیٹرنز تھی لوگوں کے فیشل جو ہمارے پاس بونز ہوتی ہیں ان کی. تو ہم دیکھیں تو نارمل ڈائیورجنٹ ٹوٹل 19 لوگوں کا تھا جس کی پرسنٹیج 38 بن رہی ہے. ہائپو ڈائیورجنٹ 7 لوگوں کا تھا اس ڈیٹا میں جس کی پرسنٹیج 14 بن رہی ہے، اور ہائپر ڈائیورجنٹ 24 لوگوں کا تھا جس کی پرسنٹیج ہمارے پاس 48 بن رہی ہے. کلچرل بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں پنجابی کلچر کے 23 لوگ تھے جو 46% اس ڈیٹا میں بنا رہے ہیں. سندھی 7 تھے جو 14% بنا رہے ہیں. بلوچی جو ہے 4 لوگ تھے جو 8% بنا رہے ہیں. پٹھان جو ہے ہمارے پاس 14 لوگ تھے جو 28% بنا رہے ہیں، اور باقی کلچرز جو پاکستان میں رہنے والے ان کے ٹوٹل 2 لوگ تھے جو کہ 4% بنا رہے ہیں. یہ تو آپ کے جو ہے نا وہ پرسنٹیجز کا ڈیٹا ہو گیا. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ پائی چارٹ آ گیا.
اس میں جینڈر کا آپ کو بتایا ہے، فیمیل گرین سے ریپرزینٹڈ ہے اور میل جو ہے وہ بلو سے ہے. ورٹیکل پیٹرن میں آپ کے پاس نارمل ڈائیورجنٹ بلو ہے، ہائپر ڈائیورجنٹ جو ہے آپ کے پاس گرین ہے، اور ہائپر ڈائیورجنٹ آپ کے پاس یہ کیمل کلر ہے. اسی طریقے سے کلچر کی ریپرزنٹیشن بھی، بٹ اس میں پرسنٹیج ابھی اوپر تو دکھائی ہے یہاں پہ، تو میں اس پہ اگر ڈبل کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ایک ٹیبل آئے گا. اب اس ٹیبل میں اگر میں نے کوئی چینج کرنی ہے تو میں ڈیٹا لیبل والے اس پوائنٹ پہ کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس جو وہاں اوپر ٹیبل میں بتایا گیا تھا کہ 54% اور 46% یہ آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ میرے پاس شو ہو گیا. میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں، میں اس کو بھی کلوز کر لیتا ہوں. تو دیکھیں ہمارے پاس وہ 54 اور 46% جو یہاں ہمارے پاس جینڈر میں تھا، 46 اینڈ 54، وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا. اسی طریقے سے اس پہ میں ڈبل کلک کر لوں اور میں یہاں کلک کر لوں تو میں اس کو بھی کلوز کر دوں گا، تو یہ دیکھیں میرے پاس وہ پرسنٹیج آ گئی. اس پہ بھی ڈبل کلک کر لوں اور میں یہاں پہ کلک کر لوں تو میرے پاس یہ بھی آ جائے گا. سو اسی طریقے سے ہم اپنے ڈیٹا لیبلز بھی اس میں ڈائریکٹلی لگا سکتے ہیں. ناؤ اگر کوئی پوچھے کہ میں نے جو ہے اس کو ورڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے ان ٹیبلز کو، یا اسی طریقے سے ہم نے جو ہمارے پاس یہ چارٹس ہیں ان کو کرنا ہے، تو فار سپوز یہ ٹیبل ہے میرا، سو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ، اور میں اس کو کنٹرول سی یا یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اور میں اپنے ورڈ اس میں آ جاتا ہوں، ٹیبل لکھ کے میں ادھر اس کو کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس جو ہے باقاعدہ وہ ٹیبل آ گئی. اب اس میں میں نے اگر کوئی کالم ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس میں کر سکتا ہوں. میں اس کو پریس کر کے یہ والا اگر بٹن پریس کر لوں کیپ ٹیکسٹ اونلی، تو میرے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا. اگر میں نے باقاعدہ ٹیبل کرنا ہے تو میں اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ پیسٹ کر دوں گا. تو دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ ٹیبل میں باقاعدہ چینجز بھی کر سکتا ہوں، ان کو میں باقاعدہ ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں. مجھے فار ایگزامپل یہ دو نہیں چاہیے تو میں اس پہ کلک کر کے انٹائر کالم پہ کلک کر کے انٹر کروں گا تو میرے پاس فریکوینسی ان پرسنٹیج آ گئی. میں نے اس کو ایسے چینج کر دیا. اب میں نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے یا اس میں جو بھی چینج کرنا ہے، کلر کا چینج کرنا ہے، وٹ ایور جو بھی میری مرضی، تو میں اس حساب سے اس کو کر سکتا ہوں. فار سپوز کریں میں اس کو سینٹر میں لے کر آنا چاہتا ہوں اور یہ اس کا جو لکائی ہے، یہ جو سارا کچھ ہے یہ سینٹر میں ہو، تو میں اس پہ جب کلک کر لوں گا دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اب آتے ہیں ٹیبل کو کاپی گراف کو. فار ایگزامپل یہ والا گراف ہے، میں نے اس پہ رائٹ کلک کیا اور کاپی. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ڈائریکٹلی بھی یہاں پیسٹ کر دوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ آ گیا. اور یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل ہے. اس پہ میں یہ میری پاس پکچر فارم میں آ گیا. دیکھیں یہ میں ایڈٹ نہیں کر سکتا، یہ چیز ہے بس آپ خیال رکھیں کہ یہ میں ایڈٹ نہیں کر سکتا اگر میں ڈائریکٹ کاپی پیسٹنگ کروں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکسپورٹ کر لوں، ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ کرتے ہوئے میں یہاں پہ اس کے ڈفرنٹ جو ہے یہ ڈاکس میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ فار ایگزامپل میں اس کو کر لوں براؤز کر کے، اس کو میں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ فائل نیم ABC، ٹھیک ہے، اس نیم سے سیو کر لیتا ہوں اور اوکے کر لیتا ہوں. تو اب میرے آپ اس پہ دیکھیں ABC کے نام سے یہ آیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ میرے پاس پورا یہ اس میں بھی ادھر پکچر فارم میں آ گیا. تو یہ چیزیں آپ نے اگر اس میں یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے SPSS کے ڈیٹا میں اس طرح کے گراف وغیرہ میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے، اس پہ ڈبل کلک کریں، آپ کے پاس یہ گراف کی دیکھیں اس طریقے سے پھر آپ اس میں جو ہیں آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. یہ آپ نے کلک کیا، اس کا الگ فنکشن ہے. کلر وغیرہ آپ اس میں سے وہ کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کلر بیک گراؤنڈ کلر وہ کر سکتے ہیں. آپ اسی طریقے سے یہ والا کر لیں تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کے کلر کو چوز کر سکتے ہیں. تو آپ سارا اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ یہاں سے ان چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں. فٹ نوٹ آپ نے اگر یہاں لکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ورٹیکل پیٹرن کا ڈیٹا چارٹ ہے تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں. اب اگر میں اس کو کلوز کر دوں تو دیکھیں یہ میرے پاس ایسے شو ہوگا. تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں SPSS سے کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا ہو گیا ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک آپ کے کیٹیگوریکل ویریبل کا. ناؤ آتے ہیں آپ کے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جو آپ کے ہوتے ہیں کنٹینیوس ویریبل کے.
سو ہم یہ کیا کرنا ہے، ہم نے اینالائز میں جانا ہے، ہم نے ڈسکرپٹیو میں جانا ہے، اور ڈسکرپٹیو میں پھر ہم ڈسکرپٹیو کو چوز کریں گے. پھر آپ دیکھیں میرے پاس ایج جو ہے نا وہ ڈسکرپٹیو ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میرے پاس ایجوکیشن بھی نمبر ہے، ایکسپیرینس بھی نمبر میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیٹیگریز میں نہیں ہے، تو میں ایج، ایجوکیشن، نمبر آف ایئر آف ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، اور یہ میں ادھر آپشن میں آؤں گا. مجھے مین چاہیے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن چاہیے، مجھے جو ہے رینج چاہیے، ویریئنس چاہیے، اس کو میں ٹک کروں گا. سکیونس اور کرٹوسس اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دیکھ لیں، ابھی آج کے ہمارے اس کا ٹاپک ہے نہیں کہ جس میں ہم ڈیٹا کی اس کی بات کریں نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ کر لیا. اوکے کا بٹن جب میں پریس کروں گا آپ دیکھیں کہ میرے پاس ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ گئی. یہ وہ آپ کے چارٹس ہیں، یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس، یہ ایک ٹیبل میں سارا کچھ آ گیا. دیکھیں اتنی اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی ہمیں. تو یہ یہاں پہ دیکھیں جب دوسرا فنکشن ہم نے اپلائی کیا تو یہاں سے آپ کو شو ہوگا. سو اب کیا ہوگا کہ ایج دیکھیں ٹوٹل 50 لوگوں کی جس کی رینج 20 تھی، مین ایج ہمارے پاس 19.48 تھی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس 4.59 تھی، اور ویریئنس ہمارے پاس 21.11 تھی. ایئر آف ایکسپیرینس میں اگر ہم دیکھیں تو مین ایئر آف ایجوکیشن مطلب یہ ہے کہ 11.8. تو جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے کالج تک پڑھا تھا، 12 سال کی ایجوکیشن تھی، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ان کا 3.62 تھا. مطلب یہ ہے کہ کم یا زیادہ کی طرف اگر ہم جائیں تو اس میں، اور ویریئنس اس میں 13.1 تھا. ایئر آف ایکسپیرینس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس مین یعنی اوسطاً 5 سال کا لوگوں کا جو ہے ایکسپیرینس تھا، جس کی ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن 3.2 تھی. تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ گئی. چلیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اگر فار ایگزامپل یہ اس کا ایف پی ایچ یا اے ایف ایچ انٹیریئر فرنٹ جو ہمارے پاس ہے، یا پوسٹیریئر فرنٹ جو ہمارے پاس ہے، جو ہائٹ ہے، یا اپر لپ لینتھ ہے، اپر لپ تھکنس ہے، لوور لپ لینتھ ہے، لوور لپ تھکنس ہے، یا مونٹولیبیل سلکس ڈیپتھ ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز دیکھنی ہے. اب یہ ہمارے پاس سارا کنٹینیوس ڈیٹا ہے، تو اس میں اگر ہم انالائز کریں گے ڈسکرپٹیو میں آئیں گے، اور ڈسکرپٹیو پہ کلک کر کے یہ میں نے ہٹا دی، واپس کر دی. اب مجھے اے ایف ایچ، پی ایف ایچ، میں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے یہ فنکشن وہ کر رہا ہوں، اپر لپ لینتھ، لوور لپ لینتھ، اور یہ سارے میں نے اس میں ایک ساتھ موو کر دیے. آپشن میں نے اس کا رینج ہٹا دیا اور ویریئنس بھی ہٹا دیا، فار سپوز مجھے نہیں چاہیے تو میں اوکے کر لیتا ہوں. اب میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک ویریبل کا مین دیا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیا. اگر میں کہوں نہیں مجھے رینج بھی چاہیے، اب مجھے رینج کی بھی ضرورت ہے، تو ڈسکرپٹیو میں جا کے آپ آپشن، آپ نے آلریڈی ویریبل چوز کیے تو آپ صرف رینج کا بٹن پریس کریں گے، اوکے کریں گے، اور یہ تو آپ کے پاس یہی ٹیبل دوبارہ یہ رینج کے کالم کے ساتھ آ جائے گا. اب یہ میں ادھر سے کاپی کر کے ادھر اگر پیسٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ پورا ٹیبل آ گیا. اب یہ میں اس کو رپورٹ کر سکتا ہوں. اگر میں فار ایگزامپل آپ کو ساتھ ساتھ رپورٹ کرتا ہوا بتاؤں کہ اور ہم ڈسکرپشن جو کرتے ہیں کہ پنجابی کلچر کی فریکوینسی اتنی تھی اور پرسنٹیج اتنا تھا، تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں وہ کر لیں گے. لیکن ابھی آج کے لیے اتنا ہی. اگر کوئی کوشچن ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کہ بیسک ہمارے پاس جو وہ ہے گرافس ہیں اس طرح کنٹینیوس ویریبلز کے، یا پھر اس طریقے سے ہم بیسک ٹیسٹ جو ہیں تو وہ اسی ڈیٹا کو لے کے ہم کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.